ایک دن ہمارے تایا جان عبدالشکور خوشگوار موڈ میں لہک کر بولے، چلو تمہیں ٹینی تال کے جنگلات میں لے چلو۔ ہم نے حیرانی سے کہا، ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ وہاں جانے کے لیے تو ہمیں ویزا لینا پڑے گا۔ تایا جان نے کہا، ہاں بھائی، ٹھیک کہا تم نے۔ پھر وہ اپنی پرانی یادوں میں کھو گئے۔ کچھ دیر بعد سر اٹھا کر کھوئے کھوئے انداز میں بولے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب برِ صغیر پر انگریز قابض تھے۔ ہندوستان میں کہیں آنے جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ہمیں شکار کیے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے۔ شہر میں رہتے رہتے ہمارا دل اکتا گیا تھا۔ جنگل ہمیں اپنی طرف بلا رہا تھا۔ آخر ہم 3 دوستوں نے اپنا بوریا بستر باندھا، ہتھیار اٹھائے اور ٹرین میں بیٹھ کر نینی تال کی طرف روانہ ہو گئے۔ نینی تال کے علاقے میں بڑے وسیع جنگلات تھے اور وہاں بہت شکار ملتا تھا۔ یہ علاقہ شکاریوں کی جنت کہلاتا تھا۔ ہم مختلف ٹرینیں بدلتے ہوئے منزل مقصود تک جا پہنچے۔ وہ ایک ایسا گاؤں تھا جہاں کے لوگ ہمیں جانتے تھے۔ انہوں نے ہمارا زبردست استقبال کیا۔ رات کو گاؤں کے معزز افراد ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ایک وحشی بھینسے کا ذکر کیا۔ گاؤں کا مکھیا بولا، اس وحشی بھینسے نے ہم لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ وہ 1 درجن افراد کو زخمی اور 2 کو جان سے مار چکا ہے۔ آپ ہمارے لیے امید کی کرن بن کر آئے ہیں۔ برائے مہربانی اس خونی بھینسے سے ہماری جان چھڑائیں۔ جنگلی بھینسے کا ذکر سن کر ہماری آنکھوں میں چمک آ گئی اور خون جوش مارنے لگا۔ ہم نے اس بھینسے کے ٹھکانے، اس کے گھومنے پھرنے اور پانی پینے کی جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کی اور دوسری صبح بھینسے کی تلاش میں نکل پڑے۔ گاؤں کے 3 جوان ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ بھینسا جتنا بھی وحشی ہو لیکن ہے تو ایک بھینسا ہی، ہم آسانی سے اسے مار گرائیں گے۔ اس لیے ہم بے دھڑک ہو کر اور بے فکری سے اسے ڈھونڈتے رہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم خونی بھینسے کا شکار کرنے نہیں بلکہ تفریح کرنے کے لیے جنگل میں آئے ہیں۔ دن ڈھلنے کو تھا کہ ہمیں وہ بھینسا نظر آ گیا۔ وہ ندی کے کنارے کھڑا ہوا جکالی کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ ٹھگ گیا۔ ہمارے ایک ساتھی نے نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ زبردست دھماکہ ہوا۔ گولی چلنے سے بھینسے کے ایک سینگ کی نوک اڑ گئی۔ بھینسے نے سر جھٹکا اور غضبناک ہو کر ہماری طرف لپکا۔ اس کے قدموں کی دھمک سے زمین لرز رہی تھی۔ اس کی ہیبت ہی ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے جلدی سے سنبھل کر بھاگتے ہوئے بھینسے پر 2 گولیاں چلائیں جو بھینسے کو لگنے کے بجائے جھاڑیوں میں گھسی۔ اس کے بعد بھینسے نے ہمیں سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور ہم پر حملہ کر دیا۔ ہمارا ایک ساتھی اس کو لپیٹ میں آ گیا۔ بھینسا اسے اپنے سینگوں پر اٹھا کر دور تک لے گیا اور پھر زور سے اسے ایک جانب اچھال دیا۔ زخمی ساتھی تکلیف سے چیختا ہوا جھاڑیوں میں جا گرا۔ میں نے پھر بھینسے پر گولی چلائی مگر بدحواسی میں اس بار بھی میرا نشانہ چوک گیا اور گولی بھینسے کی دم کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ وہ غضبناک ہو کر پلٹا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ گولیوں کے دھماکوں کی آوازیں دور دور تک گئی تھیں۔ گاؤں کے کچھ آدمی وہاں آ پہنچے تھے۔ انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور زخمی کو اٹھا کر گاؤں کی طرف لے پڑے۔ اندھیرا بڑھ گیا تھا۔ اندھیرے میں بھینسا ہمارے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے ہم نے بھی اس جگہ سے چلے جانے میں اپنی عافیت سمجھی۔ رات کی تاریکی مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ کسی نہ کسی طرح ہم گاؤں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ زخمی ساتھی کے سینے اور ماتھے پر زخم آئے ہیں مگر اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ہماری بے پرواہی سے ایک تجربہ کار ساتھی زخمی ہو گیا تھا۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھینسا اس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ہم اس خونی بھینسے کو انجام تک پہنچا کر دم لیں۔ دوسری صبح ہم پھر سے بھینسے کی تلاش میں نکلے۔ اس بار ہم بہت محتاط تھے۔ ہم نے جنگل کا کوٹا کوٹا چھان مارا مگر بھینسا نہ جانے کہاں چھپ گیا تھا۔ ہم سمجھے کہ شاید وہ یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا ہے، اس لیے ہم بھینسے کے چلے جانے پر افسوس کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ ہمارے پیچھے جھاڑیوں میں زبردست سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہم ہوشیار ہوتے، بھینسے نے جھاڑیوں میں سے نکل کر ہم پر حملہ کر دیا۔ مکار بھینسا خدا جانے کب سے خاموشی کے ساتھ ہمارا پیچھا کر رہا تھا اور اب بے خبری میں اس نے ہمیں آ لیا تھا۔ اس بار ہمارے ساتھ آئے ہوئے 2 دیہاتی اس کا نشانہ بنے۔ بھینسے نے انہیں اپنے سینگوں سے زخمی کر کے زمین پر گرا دیا۔ ہم نے درختوں کی آڑ لے کر اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔
بھینسے نے پلٹ کر ہم پر حملہ کرنا چاہا، مگر خون زیادہ بہہ جانے سے وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس کے منہ سے خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے قریب جاتا۔ جب بھینسا تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا تو دیہاتی لمبے لمبے چھرے لے کر نعرے لگاتے ہوئے اس پر چڑھ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بھینسے کے ٹکڑے کر ڈالے۔ تایا جان یہاں تک بتا کر خاموش ہو گئے۔ ہم نے کہا، تایا جان، آپ ہمیں خونی بھینسے کا قصہ سنا کر خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ ہم ضرور آپ کے ساتھ نینی تال کے جنگلات میں جائیں گے، جہاں وہاں ایک بھینسا ہو یا 10 بھینسے۔ تایا جان بولے، ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اسٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔